أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات، جسے سورۃ الاخلاق اور سورہ آداب بھی کہا گیا ہے، اس سورت کی آیات کا مبارک سلسلہ یہ چل رہا تھا۔ آج آیت نمبر 11 اور جہاں تک پہنچتے ہیں آیت نمبر 12، ان دو آیتوں سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ سے بتایا گیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے آداب کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آداب رہنا چاہیے وہ ہے، مسلمانوں سے متعلق کوئی خبر آئے تو اس وقت کیا آداب مد نظر رکھنا چاہیے، مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو اس وقت لوگ کن آداب کو سامنے رکھیں اور کس طریقے سے صلح کرائیں، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ آج ایک یا چند نئے آداب کا بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو ہمارے سامنے موجود ہیں جس سے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہم سے ہمارے مخاطب ہو سکتے ہیں، اور دوسرے مسلمان وہ ہیں جو کہ ہم سے کچھ دور ہیں۔ یہ دور رہنے والے اس وقت بھی ہو سکتے ہیں، گزر بھی چکے ہیں وہ بھی ہیں، آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو کوئی بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ گویا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ تو دونوں مسلمانوں کی دونوں قسموں سے متعلق بھی کچھ آداب ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو یہاں عموماً جو ہمیں ہے وہ چند باتوں سے روکا گیا ہے۔ 3 باتوں سے ان لوگوں کے حق میں روکا گیا ہے جو ہمارے پاس موجود ہوں، اور 3 باتوں سے ان لوگوں کے حق میں روکا گیا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یعنی غائب ہوں۔ گویا دوسرے مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاضر مسلمانوں کے ساتھ ہمیں کیا ادب رکھنا چاہیے ان کا بھی ذکر ہے، اور غائب جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمیں کن آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم آتے ہیں، آج کی جو آیت ہے وہ ہمارے حاضر مسلمان، یعنی جو مسلمان ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہم ابھی ہمارے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مخاطب ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ آداب کا ذکر یا ان کے بارے میں بعض جو الفاظ نازیبا ہوں ان کے استعمال سے جو منع کیا گیا ہے، تو اس سے متعلق ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو بعض اہم آداب، 5 قسم کے جو لوگوں کے آداب بیان ہوئے ہیں، ان کا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے۔ حالانکہ ایک بار ہی یہ خطاب کافی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اور یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کرو اور ان چیزوں کو چھوڑ دو، اس لیے اس کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، سخر یسخرو کے معنی ہوتا ہے، سخر یسخرو، اس کے معنی ہوتا ہے ہماری زبان سے کہتے ہیں مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، بھپتیاں کسنا، یعنی اس قسم کے جو الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا۔ دیکھیے، 2 لفظ ہے، ایک مذاق کرنا ہے اور ایک مذاق اڑانا ہے، ہمیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ مذاق کرنا یہ ایسی چیز ہے جو حالات کچھ شرائط کے لحاظ سے وہ جائز بلکہ بسا اوقات مستحسن ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام نے مذاق کیا ہے، تو یہ تو
یہ تو مشروع کی حیثیت رکھ سکتا ہے، البتہ اس کی کچھ صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے وہ قطعاً جائز نہیں اور کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اسے علماء نے جو کبائر پر کتاب لکھا ہے، جن علماء نے انہوں نے اسے کبائر میں شمار کیا، یعنی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو سخرہ یسخرو کے معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، مذاق کرنا نہیں، ہنسی بنا لینا کسی کو۔ تو یہ جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کا اصل میں کیا معنی ہو سکتا ہے۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم عموماً عربی ادب کے اندر بھی قوم جب بولا جاتا ہے، حالانکہ لغت کے لحاظ سے قوم جب بولا جاتا ہے تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، لیکن بلاغت کے لحاظ سے عموماً جو ہے قوم کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو مرد ہوں، عورتیں اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ بس ایسا کہ عربی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ادری ولا اخالو ادری اقوم آل حسن ام نساء، اقوم آل حسن ام نساء، یعنی یہ تو ابھی ظاہر نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ آل حسن جو ہیں آیا وہ لوگ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ان کے لیے کیا استعمال کیا؟ قوم۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ قوم کے معنی کیا ہے؟ مرد ہے، اور اسی سے قوامون الرجال قوامون علی النساء بنایا گیا ہے۔ تو قوم سے مراد کیا ہوئے؟ یہاں مرد ہوئے۔ تو لا یسخر قوم من قوم، گویا مردوں کی جماعت نہ مذاق اڑائے ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا۔ ہے قوم کا لفظ ہے لیکن یہاں پر ایک فرد بھی اس میں شامل ہو جائے گا، بلکہ اس میں 3-4 صورتیں اس کی شامل ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان کسی دوسرے ایک مسلمان کا مذاق اڑائے، ایک مسلمان کسی مسلمان قوم کا مذاق اڑائے، ایک مسلمان قوم کسی مسلمان قوم کا مذاق اڑائے، ایک مسلمان قوم کسی مسلمان فرد کا مذاق اڑائے، تو یہ چاروں صورتیں اس کے اندر شامل ہوگی۔ حالانکہ اختصار کے ساتھ قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے گا تو یہ جائز ہوگی، نہیں، نہ یا ایک مرد کسی قوم کا مذاق اڑائے تو یہ جائز ہوگا، ایسا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لا یسخر قوم من قوم۔ دوسری بات یہاں پر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ مذاق اڑانا ہے کیا۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ مذاق نہ اڑائے تو اس کا معنی کیا ہوا کرتا ہے کہ مذاق اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ اچھی طریقے سے یہ لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، یعنی کسی کی کوئی کمزوری ہے، کوئی عادت ہے، اس کو ہم اس طریقے سے اس کے سامنے پیش کریں جو گویا کہ ہم اس کی تنقیص کر رہے ہیں۔ اگر تنقیص کا پہلو نہ آئے تو اس میں مذاق نہیں ہوتا ہے، مذاق اڑانا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مذاق اڑانا کبھی زبان سے ہوتا ہے، یہ مذاق اڑانا کبھی حرکت سے ہوتا ہے، یہ مذاق اڑانا کبھی اشارے سے ہوتا ہے، یہ مذاق اڑانا حتیٰ کہ کبھی کسی کا کارٹون بنا کر کے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ مذاق اڑانا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، آپ دوسروں کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ دیکھو، تاکہ لوگ اس کی حرکت کے اوپر ہنسیں، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مذاق اڑانے میں جتنی صورتیں داخل ہیں سب چیزیں اس کے اندر ہم داخل ہیں، اس میں پائی جا رہی ہیں۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً اولاً تو ان احکام کا جو بیان ہو رہا ہے اس کے بعد ہو رہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو گویا ایک بھائی کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا مذاق اڑائے، ایک مومن کا تقاضا نہیں ہے کوئی اپنے مومن بھائی کا مذاق اڑائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ
جو انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے کسی بات پر، وہ اپنے دل کے گوشے میں یہ رکھے رہتا ہے کہ گویا ہم اس سے اچھے اور افضل ہیں، ہم اس سے اچھے اور افضل ہیں، اسی لیے اس کی کسی کمی پر، کوئی عادت کے اوپر انسان کبھی آواز کس کر کے بھی اس کو مخاطب کر کے، کبھی لوگوں کے سامنے کیا ہے اسے اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں۔ ظاہر بات ہے یہ چیز جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کے اوپر منع کیا، اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الکبر بطر الحق وغمس الناس یا وغمت الناس۔ کبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، کیوں؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سے اچھے ہوں۔ اس نقطے کے اوپر غور کریں تو گویا جب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے اچھا ہوا اور جو تم سے اچھا اللہ کے نزدیک ہے اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تو گویا تم اللہ تعالیٰ کے ایک پسندیدہ اور محبوب ذات کا مذاق اڑا رہے ہو، تو اللہ کو کیسے گوارا ہو گئی؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ اور ساتھیوں اگر آپ غور کریں تو عموماً جن لوگوں کو حقیر اور کمزور سمجھ کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے بشرط ایمان، وہ عموماً ان لوگوں سے اچھے ہوا کرتے ہیں جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے اندر کوئی کمی اور نقص ہوا کرتا ہے، تو اس نقص اور کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے کو اچھا بننے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر آپ مذاق اڑانے والوں کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو آج کے بعد سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کس قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد لوگ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے اچھے ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ مسلمان عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ ایک حکم جو مردوں کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی وجہ خصوصیت نہیں ہوتی تو وہ عورتوں کو بھی شامل رہا کرتا ہے، عورتیں اس سے مستثنا نہیں ہوتی، لیکن یہاں الگ سے بیان کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی دو وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ برائیاں عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ برائیاں عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ان کا ذکر کر کے اس پر متنبہ کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہاں مرد عورت ایک ساتھ بیٹھیں غیر محارم اور ایک دوسرے کے اوپر ہنستے رہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہیں جیسا کہ بعض ماحول کے اندر چلتا ہے۔ اسلام اسے قبول نہیں کرتا۔ اسلام نے مرد ان کے بیٹھنے ان کے مجال اور رکھے ہیں، عورتیں ہیں ان کی مجلسیں اور اس کا مجال اور رکھا ہے۔ یہیں پر کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہے جو بعض الفاظ کے اوپر جائے کہ گویا مرد اگر عورت کا مذاق اڑائے یا عورت اگر مرد کا مذاق اڑائے تو یہ جائز ہوگا، نہیں، یہ اصل حکم کیا جو مقصد اس کے خلاف ہوگا۔ جب ایک مرد کا مذاق اڑائے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے تو ایک مرد عورت کا مذاق اڑائے جبکہ عورت کو اپنے سے حقیقاً کمتر سمجھتا ہے تو اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ حکم جو ہے وہ عام ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، گناہ کبیرہ میں اسلامی بھائی چارگی کے مخالف ہے، اور اس کے اندر جو اصل
جذبہ پایا جا رہا ہے کہ جس سے عموماً لوگ جس کا مذاق اڑاتے ہیں اسے اپنے سے ہلکا اور کمتر سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاہ المسلم. کسی بھی مسلمان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے اس کے اندر شر پائے جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے. یہ گویا کہ اسلامی بھائی چارگی جو ہے یا اسلام کی جو روح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہتر وہ ہے جو متقی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. یہ اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ چیز قطعاً ناجائز اور حرام ہے. اس سلسلے میں حدیثیں بہت ہیں، جنہیں حدیثیں دیکھنا ہو وہ الدر المنثور وغیرہ میں یا تفسیر ابن کثیر میں دیکھ سکتا ہے. اب یہ تو پہلا حکم ہوا جس سے منع کیا گیا، جس سے روکا گیا ہے. آگے والی چیز دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. جیسا کہ ہم نے کہا تین چیزوں سے اس میں منع کیا گیا ہے، مسلمان جہاں سامنے ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب دار کرو اپنے آپ کو. لَمَزَ يَلْمِزُ اور يَلْمُزُ یہ دونوں آتا ہے. لفظ کے معنی ہوتا ہے اصل میں عیب، کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کے اوپر بھپتیاں کسنا، کسی کے اوپر الزام دھرنا، کسی کے اوپر چوٹ کرنا، کسی کے اوپر اعتراض کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لفظ کے اندر داخل ہیں. اور لفظ عموماً جو ہوتا ہے وہ قول کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کے خاندانی طور پر ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو اس عیب کو بیان کرنا، یہی چیز کیا ہے؟ وہ لمز ہے. تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو اپنے آپ کا عیب نہ بیان کرو، یعنی باہم ایک دوسرے کا عیب نہ بیان کرو. جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے سورہ نور میں بھی آ چکی ہے. اذا دخلتم بیوتکم، ایسے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ آخری جو آداب بیان کیے گئے تھے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے آپ پر مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اپنے مسلمان بھائیوں پر جو اس مجلس کے اندر گھر میں موجود ہیں ان کے اوپر سلام کرو. تو اسی طریقے سے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہہ کر کے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو. یعنی اگر کسی کے اندر خلقی طور پر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کسی کے اندر خلقی طور پر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، تو اس کے عیب کو وہاں پر بیان نہ کیا جائے، اس کے عیب کو ذکر کر کے اسے رسوا نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر پر تشریف فرما تھے. آپ سے ام المومن حضرت صفیہ ملنے کے لیے آئیں. اور جب واپس جانے لگی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پستہ قد تھی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اس ناٹی کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا کا سارا پانی گندا ہو جائے گا. تو کسی کے عیب کو بیان کرنا یہ اس کے سامنے کی بات ہو رہی ہے، پیٹھ پیچھے کا حکم آگے آئے گا. عیب کا بیان کرنا یہ بھی شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے. تیسرا حکم ہو رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. نبذ ينبذ کے معنی سے نہیں ہوتا، ہو پھینکنے کے ہوتا ہے. تنابذ یتنابذ معنی ایک دوسرے پر پھینکنا، اور بالالقاب جب آیا تو ایک دوسرے کو القاب لقب سے یاد نہ کرو. ولا تنابزوا
بالالقاب، اور ایک دوسرے کو لقب سے یاد نہ کرو۔ لقب کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر یہ معنی معروف ہے لقب کا معنی۔ لقب کا معنی معلوم ہے کہ کسی وجہ سے کوئی انسان کسی لقب سے مشہور ہو جائے، بلکہ ایک صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، شاید ان کا نام ابو عبیدہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے تو ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں رہا ہوگا جس کے 2-3 نام نہ ہوں، اس لیے ایک تو نام ہوتا ہے اور باقی اس کے کسی عیب، کسی صفت کی وجہ سے اس کا دوسرا نام پڑ جایا کرتا ہے۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی بھینچا ہے، کوئی کسی طریقے، اس قسم کے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، اس قسم کے جو عیوب ہوا کرتے ہیں۔ کوئی ساملا ہوتا اسے کالا کہتے ہیں، کوئی اور، یعنی کسی کو برس کی بیماری ہے، کوئی اور چیز رہا کرتی ہے، یہ جو ان میں عیب رہا کرتے ہیں، کمیاں رہا کرتی ہیں۔ تو اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نام معلوم ہوتا، وہ نام لے کر کے آپ پکارتے اس کو، تو صحابہ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھے کیا معلوم، ہمیں سنا لوگوں کو، وہ کہہ رہے تھے ہم نے بھی کہہ دیا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو ان کے لقبوں سے یاد نہ کرو۔ یہ لقب اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کسی نے کبھی چوری کر لی ہے، اب آپ اس کو کہیں ارے چور۔ کوئی آدمی لنگڑا ہے، آپ اسے لنگڑا کہہ کر کے، کوئی کانا ہے اسے کانا کہہ کر کے پکاریں۔ کسی سے کبھی کوئی ایسی بات ظاہر ہو گئی جسے آپ نے نفاق سمجھا تو اسے کہیں وہ منافق، تو کیا تو منافق ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے باپ، کسی کے خاندان، کسی کے اور کسی نسب کے اندر کوئی ایسی ہے تو اس کو یعنی عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے یہاں جیسے جلہا کہہ دیا اس کو، اس قسم کے الفاظ کہہ کر کے اسے لقب سے پکارا جائے، اور مقصود کیا ہے؟ اس سے اس کی تنقیص ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی مثال سابقہ مذہب کے اوپر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، تو اس کے اس سابقہ لقب کو یاد کرے تو فلاں، تو یہودی ہے، تو کیا تو ہندو ہے، تو اس قسم کے الفاظ۔ جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ آپ کو تو وہی یہودن کافی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر آپ سخت ناراض ہوئے، بلکہ قطع تعلق بھی آپ نے کر لیا۔ تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو القاب سے یاد نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس برا ہے، الاسم الفسوق، فسوق فسق کا نام رکھنا، گناہ کا نام رکھنا، گناہ سے فسق سے کسی کو متہم کرنا، موسوم کرنا، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ایمان کے بعد فسق والے جو نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، بہت برے ہیں۔ اگر وہ اس نے کبھی چوری کر لی ہے، اس سے کبھی زنا ہو گیا ہے، اور یہ عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے، کبھی کسی عورت سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو زندگی بھر اس کو تانا دیتی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بئس الاسم الفسوق، اللہ تعالیٰ فتح گویا کہ ایمان لے آنے کے بعد یہ چیزیں قطعاً اب جائز نہیں ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھیں، جیسا کہ بنو سلمہ نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں ایک کے کئی ایک لقب ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اب ایمان کے بعد ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ومن لم یتب، گویا کہ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ومن لم یتب، اور اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ایسے ہی لوگ ظالم ہیں جو اب تک پہلے ہو چکا ہے یا ہے حکم معلوم نہیں تھا، اب ایسے ہوا ہے، تو یہ لوگ ظالم نہیں ہیں۔ جو غلطی ہوئی ہو چکی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اب یہ معلوم ہو جانے کے بعد
پھر اگر کوئی آدمی اپنی ماسبق غلطیوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، اسی کے اوپر باقی رہتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، لوگوں کو برے القاب سے یاد کرنا ہے، لوگوں کے عیب کو یاد دلانا ہے، تو گویا شریعت کی نظر میں یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ظالم تک بنا دیتی ہے، انسان ظالم ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کے اوپر مختصر سے جو ہمیں نے فوائد نقل کیے ہیں اس میں سے بات کا ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلا فائدہ یہ ہے ساتھیوں کہ مذاق اڑانے کی ممانعت۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مذاق کرنا جائز ہے لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سامنے والا شخص یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ محبوب ہے تو ہم اسے جو حقیر سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا مذاق اڑانا ایمان میں نقص کی دلیل اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایمان میں نقص کی دلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو خطاب کر کے صفت ایمان کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طور پر وہ مومن نہیں ہے، صحیح طور پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول وہ حدیث جس میں آپ نے بیان فرمایا یا من آمن بلسانہ، اے وہ شخص جو زبان سے مسلمان ہوا ہے وہ اور ابھی تک ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کا عیب نہ تلاش کرو۔ تو گویا ایمان کے نقص کی دلیل یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سمجھنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ، کسی کو عیب لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر عیب لگانا، اور وہ عیب اس کے کسی پرانی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی اس کی فطری کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بلکہ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو جریج جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایمان لانے کا لمبا قصہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں چند وصیت کی تھی ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، اگر کوئی آدمی تجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور تیرے کسی عیب کو جانتے ہوئے تجھے عیب لگا رہا ہے، تجھے شرمندہ کر رہا ہے، تو اگر تو اس کے کسی عیب کو جانتا ہے تو اس کو ذکر کر کے اسے تو عیب شرمندہ نہ کر۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر تیرے کسی عیب کو جانتے ہوئے وہ تجھے یہ عیب دلا رہا ہے تو اس کی کمی کو جو تم جان رہے ہو تو اس کمی کو ذکر کر کے اسے تم عیب نہ دلاؤ، اس لیے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر ہے۔ اب اگر تو بھی کرتا ہے تو گویا کہ تو بھی اس جرم کے اندر شریک ہو رہا۔ چوتھا فائدہ، برے القاب سے پکارنے کی ممانعت۔ یہیں سے معلوم یہ ہوا کہ برے القاب سے پکارنا یہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ اسلامی بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب مسلمان ہو گئے اور بھائی ہو گئے ہو تو ایک بھائی قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کو عیب دلایا جائے، بلکہ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہہ رہا ہے انسان کہ تو اپنے کو عیب نہ دلاؤ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اس حدیث کی روشنی میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین پر لعنت کوئی کیسے بھیج سکتا ہے، کیسے بھیجے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا سوال ہے یہ،
وہ کسی کے باپ کو پر لعنت بھیجتا ہے تو پلٹ کر کے اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. تو ولا تلمزوا انفسکم، تو برے القاب سے پکارنے کی ممانعت، کیونکہ برے القاب سے پکارنا یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی رسم ہے. البتہ ہاں وہ القاب جس سے کسی کی پہچان ہوتی ہو لیکن مقصد اس سے اس کی تنقیص نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے سلیمان الاعمش اور کہا نا عامر الاحوص، یا کون تھے الاحوص، اس طریقے سے العارج، عبد الرحمن العارج، روات حدیث میں بڑے مشہور ہیں اس قسم کے لوگ. تو اصل میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں عیب دلانا ہے، اصل مقصد یہ تھا کہ اس نام سے سلیمان اور بھی تھے، عبد الرحمن اور بھی تھے، ان کی پہچان ایسے ہوتی تھی. تو اگر کسی ماحول میں کوئی ایسا شخص ہے جو لنگڑا ہے اور اس کی پہچان کے طور پر کہی جا رہی ہے بات، اسے عیب دلانے کے طور پر نہیں، تو یہ جائز ہے شرعاً. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا، یعنی اس کی تنقیص ہو اور اسے شرمندہ کرنا ہو. لیکن جہاں تک اس کے بغیر کام چل جائے اسی پر اکتفا کیا جائے گا. 7واں یا 8واں فائدہ، اگر کسی کے اندر یہ خرابی ہو تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر کسی کے اندر یہ برائی ہے تو اس سے توبہ کر لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کا جو تقاضا ہے، مومن کا یا مومن اسلامی بھائی چارگی کا جو تقاضا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.